السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، مسلسل زکوٰۃ کی باتوں کو لے کر ہماری اور آپ کی ملاقات روزانہ اس ویڈیو کے ذریعے ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو کو بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ سنا ہوگا اور ان باتوں کو بھی جانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے پر کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے اور زکوٰۃ نہ نکالنے والے پر، مال کی محبت اپنے دل میں بسانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عذاب کا مستحق اسے بتایا ہے۔ آئیے، کل کچھ باتیں میں نے زکوٰۃ نہ نکالنے پر عذاب کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ آج بھی کچھ باتیں میں اسی عذاب کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو عذاب دیا جائے گا، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس سونا اور چاندی کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا۔ یعنی جس کے پاس سونا اور چاندی ہے اور وہ بندہ اس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو پھر وہ سونے اور چاندی کی تختیاں قیامت کے دن بنا کر جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا۔ پھر اسے اس شخص کی پیشانی، کروٹ اور پیٹھ پر داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر اسے اسی آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ پھر یہ عذاب قیامت کے دن ہوگا جو 50,000 برس کا ہے۔ اسی طرح اسے عذاب دیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حساب ہو چکے۔ پھر اس کے بعد اسے جہاں جانا ہوگا، جنت میں یا جہنم میں چلا جائے گا۔ حضرات گرامی، ذرا آپ قیامت کے دین کے بارے میں غور کریں کہ آج آگ کی چند منٹ کی یا چند سیکنڈ کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، قیامت کے دن وہی سونا اور وہی چاندی ایک تختی کی صورت میں بنایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا۔ آج چند منٹ ہم دنیاوی آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن یہی سونے اور چاندی کی تختی جو جہنم کی آگ میں تپائی جائے گی، اور قیامت کے دن جب تک لوگوں کا حساب نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہمیں اس آگ سے، اس سونے اور چاندی کی تختی سے داغا جائے گا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ اب ذرا چند منٹ اور چند لمحہ ہم دنیا کے اندر اس آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ذرا غور کریں کہ قیامت کا اتنا بڑا دن ہم اس آگ کو اور اس عذاب کو کیسے برداشت کر سکیں گے۔ تو حضرات گرامی، ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اس عذاب کو سمجھیں، اللہ کے اس فرمان کو مانیں اور صحیح معنوں میں جو ہم پر مال کی محبت قائم ہوئی ہے ہم اسے دل کے اندر جمع کرنے سے ہم باز رہے اور صحیح معنوں میں اللہ نے جو ہم پر لازم کیا ہے اور جو ہمیں احکام زکوٰۃ کے بتائے ہیں اسے ہم صحیح معنوں میں ادا کریں۔ حضرات گرامی، تو ان حدیثوں اور قرآن کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کا عذاب یہ ہوگا کہ اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں خوب تپایا جائے گا، پھر ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ مگر دوسری آیت و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے مال اور دولت کو نہایت ہی زہریلا سانپ بنا کر ان کے گلوں کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے سونے اور چاندی کے مال کو
जहन्नम की आग में तपाया जाएगा तख्तियाँ बनाकर, और फिर उससे उनके जिस्म को दागा जाएगा। अब दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि उनके सारे माल को जहरीले सांप बनाकर उनके गले के अंदर लटका दिया जाएगा। और बाज़ दूसरी रिवायतों में ये है कि वो सांप उस शख्स के पीछे लग जाएगा तो वो घबरा कर कहेगा कि तू कौन सी बला है। वो कहेगा कि मैं तेरा खजाना हूँ जिसे तूने दुनिया में छोड़ कर तू आया था। फिर वो सांप उसका हाथ खाएगा, फिर उसका पूरा बदन खा लेगा। तो हज़रात गिरामी, हमारे लिए कितना बड़ा अजाब है कि आज हम मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ज़रा गौर करें कि क़यामत के दिन हम उस सांप के अजाब को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। सही मानों के अंदर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो रिवायतें बयान होती है सिर्फ़ और सिर्फ हमें डराने के लिए, या फिर हमें न जाने कई बातें बयान होती है, तो कई लोग अपने आप पर इसे बिल्कुल वो नहीं लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, और मजाक के तौर पर लोग उसे अनसुना और अनदेखा करते हुए नजर आते हैं। और बाज़ उलमाए किराम जो हदीसों के ज़रिए और कुरानी आयतों के ज़रिए ये जो अल्लाह का अजाब लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्हें समझाते और बताते हैं, तो कई लोग उन्हें अनसुना करके उस आलिम दीन का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं कि ये तो उनकी आदतें हैं जो हमें बार बार इसकी तरफ बुलाते हैं और कहते हैं ताकि हमसे हमारा माल हड़प ले सके, हमसे हमारा माल हासिल कर सके। तो हज़रात गिरामी, शुक्रिया अदा करो उन नुमाइंदों का कि जिन्होंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाया और अल्लाह के अजाब से तुमको डराया, ताकि कल क़यामत के दिन तुम उनकी बारगाह, तुम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में रुसवा ना हो, और क़यामत के दिन तुम अल्लाह की बारगाह में ये कह ना सको कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला हम कुछ नहीं जानते थे। इसलिए कि बाज़ ऐसे भी लोग होंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, और जब उनसे उनके माल के बारे में, उनके अमाल के बारे में और दीगर अजाब के बारे में जब उनसे पूछा जाएगा कि तूने अल्लाह की फरमा बरदारी क्यों नहीं की, तूने अल्लाह की इस फरमान को क्यों नहीं माना, तो वो बंदा कहेगा कि मैं तो अपने काम के अंदर मशगूल था, मैं तो जानता ही नहीं था कि ये काम तेरी नाफरमानी है, मैं तो जानता ही नहीं था कि ये माल और इसकी ज़कात मुझ पर लाजिम है, मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर ये काम नहीं करूंगा तो उसकी ये सज़ा मिलेगी। इंसान तरह तरह के बहाने अल्लाह के बारगाह में बयान करेगा, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा कि देख तेरे सामने फला शख्स को दुनिया के अंदर ये अज़ाब हुआ था, और दुनिया के अंदर ये मिसाल उसने ज़कात न देने वाले के बारे में कायम की थी, क्या उस वक्त तूने उसको देखकर ये इबरत हासिल नहीं की। फला गुनाह का काम करने वाला बंदा कि जिसे दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब के अंदर गिरफ्तार कर लिया, ताकि हम उसे देखकर नसीहत हासिल करें, हम उसे देखकर इबरत पकड़े। तो हज़रात गिरामी, याद रखे अल्लाह की बारगाह ऐसी बारगाह है, और क़यामत का दिन ऐसा दिन है कि उस दिन हमारा कोई बहाना नहीं चलेगा। जिस तरह आज अल्लाह ने हमें ढील दे रखी है, जिस तरह आज अल्लाह तबारक व तआला हमें ढील देकर हमें आजमाता है कि बंदा किस हद तक गुनाह करता है, लेकिन याद रखो जितना रब वो करीम है, जितना रब वो रहीम है, उसी तरह वो कहार व जब्बार भी है। उसी खाली के कायनात का फरमान है कि इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत ही सख्त है। रब जब पकड़ फरमाता है तो फिर याद रखो उस वक्त कोई बहाना नहीं चलेगा। उस वक्त अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी के सिर्फ चंद लम्हात का भी हमसे हिसाब ले लिया, तो फिर याद रखिए हमारे पास अल्लाह की बारगाह में कोई जवाब नहीं होगा। और हम ये समझते हैं कि हम अपनी ज़बान हिलाकर वहाँ जवाब दे देंगे। याद रखो अल्लाह खुद फरमाता है कि क़यामत के दिन तुम्हारे ज़बान बंद हो जाएगी, तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे जिस्म का हर अज़्व, तुम्हारे जिस्म के हर अज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। तो उस वक्त क्या होगा कि जिस वक्त अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा खुद का जिस्म ही तुम्हारा मुखालिफ बन जाएगा। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस माल की और इस दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकाले। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी बारगाह में अपना मकबूल बना ले। सही मानों के अंदर ये दुनिया की मोहब्बत ही सब कुछ है।
سارے فتنے کی جڑ، فساد کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کو اس دنیا کی محبت نے برباد کر دیا، اور حضرات گرامی کئی لوگوں کے اعمال بھی برباد ہو گئے۔ لیکن آج تمہارے پاس آج بھی وقت ہے، تم اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، دنیاوی محبت کو دل سے نکال دو، مال کی محبت کو دل سے نکال دو۔ آج اس لاک ڈاؤن میں دیکھیں کہ بڑے سے بڑے امیر بھی مجبور ہے اور غریب بھی مجبور ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام ایسے بنا دیا ہے کہ امیر ہو غریب ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہر کوئی ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اللہ کے اس آزمائش کے سامنے ہر کوئی مجبور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ جب لوگوں کے پاس مال بڑھا تو لوگوں کے دل میں یہ تکبر پیدا ہوا کہ ہم اپنے مال کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے روپے اور پیسے کے بلبوتے پر اور اپنے پاور کے بلبوتے پر، نام کے اور جان پہچان کے بلبوتے پر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک ہی سب میں کھڑا کر دیا ہے، اور ایک چھوٹی سی کورونا جیسی بیماری کے اندر مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے طاقتوروں کو بتلا دیا کہ یاد رکھو سب سے بڑی طاقت والی ذات کسی کی ہے تو وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ بندہ چاہے کتنا بھی اپنے مال پر گما تکبر کیوں نہ کر لے، کتنا بھی اپنی طاقت پر نازا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے۔ سب سے بڑی ذات اور سب سے طاقتور ذات کسی کی ہے تو وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ تو حضرات گرامی جب ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے بے بس ہے، اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کی پیروی کرے، کیوں نہ اس کے فرمان پر عمل کرے، کیوں نہ اس کی بندگی کے اندر اپنے آپ کو ہم اس کی بندگی کے اندر حاضر کر دے۔ صحیح معنوں کے اندر جب بندہ خالق کائنات کی بندگی کرنے لگے گا، اس کے فرمان پر عمل کرنے لگے گا، اور جب صحیح معنوں کے اندر اس کے فرمان پر عمل پیرا ہو جائے گا تو پھر خالق کائنات بھی اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا۔ تو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم دنیاوی خیال کو دل سے نکال دے، مال کی محبت کو دل سے نکال دے، اور آج اس مرحلے پر جس ماحول کے اندر ہم اپنی زندگی کے ایام کو بسر کر رہے ہیں، یہ وہ ایام ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے خالق کو منا سکتے ہیں، اپنے رازق کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور صحیح معنوں کے اندر جب ہم اپنی پیشانیوں کے اندر سجدوں کی چمک کو پیدا کریں گے، جب دل کے اندر یاد الہی کی شمع کو اجاگر کریں گے، اور جب اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو صحیح معنوں میں خالق کائنات ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر آپ بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننا چاہتے ہو، تو پھر اپنے آپ کو مالک کی دہلیز پر لے آؤ، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں خمیدہ کر دو۔ اس لیے کہ بندہ جو چیز دولت سے حاصل نہیں کر سکتا، جو چیز اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا، اگر بندہ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے تو وہی جھکی ہوئی پیشانی اور وہی سجدے کی حالت جو بھی چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو، لیکن شرط ہے کہ دل کے ساتھ اس پیشانی کو خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکایا جائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان فرمان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔